کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ آپ کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا آپ کو بھی اکثر یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ تم سے نہیں ہو پائے گا یا تمہیں دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا آپ ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا بات کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتی ہیں؟ اگر ہاں تو تھمبنیل پر جو آپ نے پڑھا ہے نا، بیچاری بننا چھوڑو، وہ آج سے آپ کی زندگی کا نیا اصول ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، پیاری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، آپ ہنستی مسکراتی رہیں۔ پنجاب مومز روٹین میں آپ کو خوش آمدید۔ چینل پر نیو ہیں تو بہت بہت خوش آمدید۔ تو پیاری بہنوں، آج میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی غور سے سنیے گا۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک ڈگری لے لینا یا گھر کے کام سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، اگر آپ ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط نہیں ہیں، تو یہ دنیا آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اسمارٹ وومنز فارمولاز اور کچھ ایسی روزمرہ کی عادات جو آپ کو ایک کمزور عورت سے ایک بے حد سٹرونگ، کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنس خاتون میں بدل دے گی۔ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت ہی اہم ہے، اس لیے آرام سے بیٹھ جائیں اور اسے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدلنے والی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کی طرف آ جاتے ہیں، جو ہے بیچاری مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اسے کیسے ختم کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بیچاری مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھوتا کرنا ہے، تمہیں چپ رہنا ہے، یا تمہاری حفاظت اور تمہارے فیصلے ہمیشہ کوئی دوسرا ہی کرے گا۔ آہستہ آہستہ ہم اس سوچ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو اندر سے کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سوچنے لگتی ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، کاش کوئی آ کر میری زندگی بدل دے۔ میری بات یاد رکھیں، کوئی دوسرا آ کر آپ کی زندگی نہیں بدلے گا، آپ کو خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ مستقبل کی ایک مضبوط عورت بننے کے لیے آپ کو یہ وکٹم کارڈ کھیلنا بند کرنا ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ رونے کی بجائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اپنی سوچ کو اس طرف موڑیں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس کا حل کیسے نکال سکتی ہوں۔ جب آپ حالات کا گلہ کرنے کی بجائے حل تلاش کرنا شروع کرتی ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ بیچاری سے مضبوطی کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر، جو بات ہے جذباتی اور ذہنی مضبوطی۔ مضبوط بننے کا دوسرا بڑا فارمولہ یہ ہے کہ جذباتی طور پر آپ آزاد ہوں۔ ایک اسمارٹ وومن کبھی بھی اپنے جذبات کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو آپ آسمان پر پہنچ گئیں۔ اگر آپ کو کسی نے کڑوی بات کہہ دی یا تنقید کر دی تو آپ کمرے میں بند ہو جائیں گی اور 3 دن تک اداس رہیں گی۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موڈ کا کنٹرول کسی دوسرے کے پاس ہے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ اس کا اپنا پرابلم ہے، آپ کا نہیں۔ آپ کو اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی ہے کہ کسی کی منفی بات آپ کے سکون کو برباد نہ کر سکے۔ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو لڑنے یا رونے کے بجائے خاموشی سے اپنے کام اور اپنی کامیابی سے جواب دیں۔ اپنی خوشی کو دوسروں انسان کے رویے کا محتاج مت بنائیں۔ یہ اممیچیورٹی کی باتیں ہیں کہ آپ دوسروں کی بات پر غصہ کریں۔ آپ کو خود کو نہیں پتہ کہ آپ کیسی ہیں، آپ ایک اچھی انسان ہیں، آپ کا اللہ آپ کو جانتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیں، اپنا سکون برباد مت کریں۔ اور پوائنٹ نمبر 3، مالی آزادی کی اہمیت، فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور کڑوی سچائی کی طرف۔ آپ چاہیں ایک کالج جانے والی اسٹوڈنٹ ہوں یا ایک ہاؤس وائف ہوں، آپ کے پاس مالی آزادی یا کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ جب تک ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں یا جیسے ایک سوٹ خریدنے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، وہ کبھی پوری طرح سے آزاد اور مضبوط محسوس نہیں کر سکتی۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، آپ کو گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے، آپ گھر بیٹھے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ آن لائن کوئی اسکل سیکھ سکتی ہیں، گرافک ڈیزائننگ،
کنٹینٹ رائٹنگ، بیکنگ یا کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام کر سکتی ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے تو آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا خود پر یقین ایک الگ ہی لیول پر ہوتا ہے۔ پیسہ صرف ضرورت پوری نہیں کرتا، آپ کو معاشرے میں عزت اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اتنی امیر لڑکیاں اپنے کاروبار کر رہی ہیں، آن لائن بزنس کر رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر مڈل کلاس ہیں، اتنی نہیں گنجائش نہیں ہے تو ہم چھوٹا موٹا کوئی کام کر سکتی ہیں، ہم سلائی تو سیکھ سکتی ہیں نا۔ آج کل کے دور میں عورت کے پاس بھائی ہنر ہونا بہت لازمی ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں تو بڑی بڑی ہو گئیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم خود کو کیسے بدلیں؟ اس کے لیے میں آپ کو 3 چھوٹی لیکن جادوئی عادات بتاتی ہوں۔ پہلی عادت ہے نہ کہنا سیکھیں، لرن ٹو سے نو۔ بہت سی خواتین صرف اس لیے ہر بات پر جی ہاں کہہ دیتی ہیں کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ سب کو خوش رکھنے کے چکر میں وہ خود کو ذہنی مریض بنا لیتی ہیں۔ جہاں آپ کا دل نہ ہو یا جہاں آپ کی عزت نفس سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہو، وہاں بہت ہی تمیز اور ادب کے ساتھ معذرت کرنا سیکھیں بھائی۔ اور دوسری عادت ہے اپنی گرومنگ پر دھیان دیں، سیلف کیئر۔ صبح اٹھ کر صرف گھر کے کاموں میں گم نہ ہو جایا کریں، اپنے لباس، اپنی جلد اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ شیشے میں خود کو اچھے اور صاف ستھرے حلیے میں دیکھتی ہیں تو آپ کا کانفیڈنس خود بخود 50% بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری عادت جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے باڈی لینگویج اور کمیونیکیشن۔ جھک کر یا ڈر ڈر کے مت چلیں، سیدھی کمر کے ساتھ نظریں ملا کر بات کریں۔ اور یاد رکھیں، مجبور عورت وہ نہیں ہے جو اونچی آواز میں چیختی چلاتی ہے یا بدتمیزی کرتی ہے۔ مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو بہت ہی پرسکون، دھیمے لیکن ٹھوس لہجے میں اپنی بات دلیل کے ساتھ سامنے رکھتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، مضبوط بننے کا سفر ایک دن میں طے نہیں ہوتا، یہ روزانہ کا ایک چھوٹا سا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی کسی کے سامنے خود کو بیچاری ثابت نہیں کریں گی، بلکہ اپنی طاقت خود بنیں گی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان تمام پوائنٹ میں سے کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے اچھا لگا اور آپ کس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو پھر آپ مجھے سبسکرائب کرنا تو آپ کا بنتا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوسری بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی موٹیویشنل اور کسی اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔